کہ مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین قوم، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دے دی۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ کے سنتے رہی، کہنے لگی دوبارہ لگاؤ ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ ساری سن، پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آؤ، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہے طارق جمیل صاحب۔ وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا۔ تراویح کے بعد جب دعا تو کہتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے، یہ 5واں روزہ ہے، اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی۔ آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کر، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اور اگلی بات ومن اعرض عنی ناضیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالھا وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں۔ وہی والسیئۃ عندی بمثلھا واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔